السلام علیکم، دس از MS مغل فرام ووڈ ورکنگ 6۔ آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سٹنگ سٹول ہے، میک اپ وغیرہ کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے جو سٹول وغیرہ استعمال ہوتا ہے اس کی کوشش کریں گے ہم آج اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں، اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی فوم کی، لیدر ہے، جوتی والے کیل ہیں، انچی ٹیپ میجرمنٹ کے لیے ہے، پینسل نشان لگانے کے لیے، کیلوں کو ٹھوکنے کے لیے، ہتھوڑی کاٹنے کے لیے، سیزر یعنی کہ کینچی کا استعمال کریں گے۔ یہ دیکھ لیں، یہ اس کی پمیش میں نے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ سینٹر والا جو پیس ہے اس کا، یہ والا پیس یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں تک، اس کی کوشش کریں گے ہم۔ اس کی لمبائی میں نے لکھی ہوئی ہے 15 انچ ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 12 انچ ہے۔ اس لمبائی اور چوڑائی کے حساب سے ہم اس کے لیے پیسز کاٹیں گے۔ فوم میں سے اس کے حساب سے پیس کاٹیں گے، اور یہ لیدر ہے اس میں سے۔ وقت ضائع نہیں کرتا، اس لیے میں نے پہلے سے پیسز کاٹ کر رکھے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سیم ہے، اور یہاں سے میں نے یہ سیم یہی کاٹ لیا ہے ٹائم بچانے کے لیے۔ اس کے حساب سے میں نے فوم کو کٹ کر لیا ہے۔ تھوڑا سا بڑا اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہم اس کے اندر روئی کا استعمال کریں گے۔ روئی یہاں پر پڑی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اسپیشل روئی ہوتی ہے، کوشش کے لیے استعمال ہوتی ہے اسپیشل۔ یہ والی روئی ہم استعمال کریں گے فوم کے نیچے، اور یہاں سے اوپر اس کی کوشش وغیرہ ہو جائے گی، اور لیدر اوپر سے اس کو کور کر دے گا۔ اس کی پیمائش کے حساب سے میں نے فوم کا پیس کاٹ لیا ہے۔ جتنا بڑا یہ پیس ہے، اس کی سیٹ جو ہے اس سے تقریباً 1 سے 1.5 انچ آپ بڑا رکھ سکتے ہیں، تاکہ یہ فولڈ ہوگا اور فوم اس کو کور کر لے گا فولڈ ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر لیدر کی بات کریں تو لیدر میں نے کاٹا ہے، یہ لیدر کی پیمائش میں نے اوپر لکھ دیا ہے۔ اس کی چوڑائی 12 انچ تھی، میں نے 2 انچ اس کو بڑا رکھا ہے، 16 انچ کر دیا ہے اس کی چوڑائی یہاں تک، اور اس کی لمبائی 15 انچ ہے، اور یہ میں نے 3 انچ بڑھائی ہے، 18 انچ کر دیا، کیونکہ اس کی ایک سائڈ جو ہے نا وہ میں یہاں پر پہلے فکس کر دوں گا، اس لیے تھوڑی سی زیادہ لیدر ادھر بچ جائے گی، 1 انچ ادھر آ جائے گا اور 2 انچ یہ بچ جائے گا۔ اوور آل ٹوٹل 3 انچ، 15 انچ پلس 3 انچ، 18 انچ ہو گیا۔ 18 انچ کی ضرورت ہے، تھوڑا سا بڑھانا اس لیے پڑتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو کلوں کی مدد سے جوڑنا ہے، تو کلوں کی مدد سے جوڑنے کے لیے تھوڑا سا اس کو بڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ اس کے اندر روئی بھی شامل ہوگی۔ تو میں ابھی کام شروع کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو دکھاتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیں، مکمل کام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھ لیں، لیدر کو میں نے ایک طرف سے جوڑ دیا، یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ لکڑی کو کوئی بھی آپ نے چھوٹا سا پیس لے لینا ہے، چاہے وہ ایک طرف سے تھوڑا بہت خراب بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، صرف اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مکمل طور پر اس کو سپورٹ دے دے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ان کو کیلوں کی مدد سے پیسز کو دونوں کو آپس میں جوڑ کر اور اس سیٹ کے اوپر فکس کر دیا ہے۔ یہ دیکھ لیں، ابھی یہ مضبوط ہو گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے ہوا میں، مضبوط ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی یہ فکس ہو گیا، اور باقی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ ایک طرف فکس ہو گئی ہے، سب سے پہلے یہ والی فکس کریں گے ہم، یہ سائڈ
پھر اس کے بعد یہ دونوں والی سائڈیں جو ہے نا ہم فکس کر دیں گے، ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں، وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھ لیں، اس کے اندر میں نے نیچے روئی ڈالی ہے، روئی کے اوپر یہ فوم رکھ کر یہاں پر میں نے فولڈ کر دیا ہے۔ ایک طرف تو میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا تھا یہاں پر، دوسری طرف یہ میں نے اندر اس کے نا نیچے یہ دیکھ لیں، یہاں پر اس کے اندر کی لگا دی ہیں۔ یہ دو سائڈیں مکمل ہو گئی ہیں، ابھی دو اس کی ادھر والی اور ادھر والی جو ہے نا وہ بھی آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیسے بنایا ہے اس کو، ہمارے ساتھ رہیں، وہ بھی دکھاتا ہوں۔ تیسری سائڈ مکمل ہو گئی ہے جناب، یہ دیکھ لیں، یہ اس کی تیسری سائڈ ہو گئی ہے۔ تیسری سائڈ کو نیچے سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ سائڈ یہاں سے میں نے فولڈ کر کے، یہ والی سائڈ یہاں پر ادھر میں نے فولڈ کر دی ہے۔ فولڈ کرنے کے بعد یہ جوتی والے جو کیل میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور دکھایا تھا، یہ یہاں پر میں نے ہتھوڑی کی مدد سے لگا دی ہے۔ یہاں سے یہ والا پیس جو تھا، تیسرا پیس جو اس کو یہاں سے ادھر فولڈ کیا، فولڈ کرنے کے بعد صرف آپ نے برابر کرنا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سلوٹ نہ رہے، یہاں پر جو سلوٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ نہ رہے، بالکل سینٹر ہو، یہ کلین اوور آل، سلوٹ نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ تو یہاں پر آپ نے فولڈ کر کے اس کو کیلوں کی مدد سے فٹ کر دینا ہے۔ ابھی اس کی لاسٹ سائڈ جو ہے نا، چوتھی سائڈ، وہ باقی رہ گئی ہے۔ ابھی ہم یہ والا جو پیس ہے یہاں پر اس کو فولڈ کرنے کے بعد ادھر لگا دیں گے اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ چاروں سائڈیں سٹول کی مکمل ہو چکی ہیں۔ یہ جو پہلی سائڈ میں نے آپ کو دکھائی تھی، اس کے اندر لکڑی کا پیس رکھ کر جو میں نے لگایا تھا، یہ وہ سائڈ ہے، اور دوسری سائڈ یہ میں نے جو آپ کو دکھائی تھی، اس کے اندر میں نے کیل لگائے تھے، اور سائڈیں تھوڑی سی میں نے فولڈ کر کے ادھر کور کر دی ہیں دونوں طرف سے۔ یہ دوسری سائڈ ہے، تیسری جو اس کی، اور یہ اس کی چوتھی سائڈ ہے۔ اچھے طریقے سے فولڈنگ کرنی پڑتی ہے اگر آپ اچھا رزلٹ چاہتے ہیں۔ تو اچھے رزلٹ کے لیے یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر کوئی سلوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ نے بنایا ہے سائڈ اس کی، یہاں پر کوئی سلوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ نیچے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہاں پر میں نے کیل لگائے تھے اس کی تیسری سائڈ پہ، اور یہ اس کی چوتھی سائڈ ہے۔ ادھر سے میں نے فولڈ کر کے جو طریقہ میں نے ادھر استعمال کیا تھا، ادھر بھی یہی طریقہ استعمال کر کے یہاں پر فولڈ کر کے میں نے جوتی والے جو کیل ہوتے ہیں، موچی کیل بھی کہا جاتا ہے ان کی مدد سے اس کو فکس کر دیا ہے۔ آخر میں ایک بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ بگنر ہیں، پہلے آپ نے کیا ہے لیکن اتنا زیادہ کام نہیں کیا پوشش کا، تو میں آپ کو یہی صلاح دوں گا کہ یہ جو لیدر کا پیس ہے، اس کی آپ نے لمبائی تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے اور اس کی چوڑائی بھی اس کی زیادہ رکھنی ہے، یہ ادھر سے دونوں طرف سے، تاکہ آپ کو فولڈ کرنے میں اور کیل لگانے میں آسانی ہو۔ میں نے اپنے حساب سے رکھ لی تھی کیونکہ میں نے کافی دفعہ کیا ہے یہ کام، اس لیے۔ ابھی آپ نے بتانا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔